وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بالوالدین احسانہ وذی القربیٰ، احسانہ کا لفظ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ قرآن میں 7 مرتبہ جو ہے اللہ کے حق کے بعد والدین کے حق پہ بات ہوئی ہے۔ تھوڑی سی آیتیں لے لیتے ہیں، آیت تفسیر کرتے ہیں، تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کو کیا درجہ دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 527 نمبر، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ صحابہ پوچھتے تھے سب سے زیادہ اللہ کو پسند کون سا ہے، محبت کس عمل سے کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا، الصلاۃ علی وقتہا، وقت کے اوپر نماز پڑھنا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 103 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنوں پر وقت پر نماز کرنا فرض کی گئی ہے۔ پھر پوچھا اس کے بعد، فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک، نیک معاملہ کرنا۔ پوچھا اس کے بعد، فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ جہاد بعد میں آ گیا، سب سے پہلے اللہ، کیونکہ نماز اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اس کے بعد والدین، پھر جہاد فی سبیل اللہ، کیونکہ آپ کے پاس ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا جی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ فرمایا تیرے گھر میں کوئی بوڑھا ماں باپ ہیں؟ کہا ہے۔ تو کہا جا کے پھر ماں کی خدمت کر، ماں ہے تو پھر تو جہاد پہ نہ جا، تیری ضرورت اس کو زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کچھ آیتیں لے لیتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں، جیسے یہ سورہ ہم نے 83 نمبر آیت پڑھی سورہ البقرہ کی، اس کے بعد سورہ نساء آتی ہے، اس میں اللہ فرما رہے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا اور احسان والا معاملہ کرو، سلوک، اچھا سلوک کرو۔ پھر سورہ الانعام سورہ نمبر 6 ہے، اس کی آیت نمبر 151 میں اللہ فرما رہے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آؤ میرے پاس، میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں، میں تم پر تلاوت کرتا ہوں، ان کے خلاف نہیں کرنا۔ ان میں وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ شریک ٹھہراؤ گے تو یہ اللہ کی مخالفت ہوگی اور یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اگر نہیں کرو گے تو اللہ نے اس کو حرام کیا کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، یاد رکھو۔ سورہ العنکبوت سورہ نمبر 29 ہے، آیت نمبر 8 میں پھر یہ آیا ہے چوتھی مرتبہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اللہ ہمارے ہم نے وصیت کیا ہے انسان کو، ایک تو نصیحت، ایک ہوتی ہے وصیت، ہاں وصیت کی ہے، جو نصیحت کا بھی اگلا بڑی کیٹیگری ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ہاں اگر تمہیں اس چیز کے لیے کوشش کریں کہ تم میرے حکم کی خلاف ورزی کرے تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں بہت ساری جگہ پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ماں باپ نے منع کر دیا ہے، اور ماں باپ قریبی رشتے بھی کسی وقت کسی سے ناراض ہو جائے، کسی بہن بھائی سے یا بیٹے بیٹی سے، تو دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ نہیں کرنا، اس کام میں ماں باپ کی اطاعت نہیں ہوگی۔ وہ کام جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، صلہ رحمی سے کوئی ماں باپ اگر منع کرے تو اس میں اطاعت نہیں ہوگی، لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بہن نے جب پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری ماں اس وقت وہ مومن نہیں تھی، مشرک تھیں، تو کیا میں پھر بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ فرمایا کر اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی، تو مشرک بھی ہو ماں باپ تو تب بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ اگلی آیت جو ہے، آیت 6 دفعہ کہا گیا، وہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو وصیت کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اس کے والدین کے متعلق کیوں وصیت کی؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ اس کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا، 9 ماہ اپنی پیٹ میں رکھا، تکلیف کے اوپر تکلیف، کمزوری کے اوپر کمزوری سہتے ہوئے، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور دودھ چھڑانے تک اس کو 2 سال لگ گئے۔ یہاں سے لوگ لیتے ہیں کہ 1.25 سال کم از کم جو ہے وہ دودھ پلانے کی مدت ہے، 9 مہینے وہ اور 2 سال لگ گئے۔ انشکر لی، کہ تو شکر کر میرا بھی، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا بھی، الیک المصیر، اور تمہیں میری طرف ہی لوٹ جانا ہے۔
اس میں جو بہت خوبصورت آیتیں پھر آتی ہیں سورہ الاحقاف کی آیت نمبر یہ 6 دفعہ جو میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ 7ویں جو وہ ہے بنی اسرائیل کی وہ سروہ اسلام ہے، چوٹی کی آیات ہے، وہ انشاءاللہ اس کے بعد پڑھوں گا۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں اللہ فرما رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے وصیت کیا ہے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے۔ حملتہ امہ کرہم ووضعتہ کرہا، اس نے اس کو اٹھائے رکھا بڑی تکلیف کے ساتھ، اور اس کو جنا پیدا کیا بڑی تکلیف کے ساتھ۔ وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، اور اس کو یعنی وضع حمل تک اور دودھ کو چھڑانے میں اس کے لگ گئے کتنے سال؟ 30 ماہ لگے، یعنی 2.5 سال۔ اس سے پھر اگر 9 ماہ نکال دیں تو 2.25 سال کی مدت بھی بنتی ہے۔ 30 ماہ جو ہے وہ تقریباً 2.5 سال ہیں، یہاں تک کہ جو اپنی پھر اللہ فرما رہے ہیں حتی اذا بلغ اشدہ، پھر جب وہ بالغ ہوا اپنی پوری سینس کے ساتھ ہوا، وبلغ 40 سنہ، اور جب ہو گیا 40 سال کا، قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اللہ جب 40 سال کو ہوتا ہے نا انسان کو سینس ہوتی ہے، جب ماں باپ خود بن جاتے ہیں نا عورت اور مرد، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ نے کیسے پالا تھا۔ پھر کہتے ہیں اے رب مجھے توفیق عطا فرما ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اے اللہ جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پہ کی، کیونکہ والدین پر جو نعمتیں ہوتی ہیں اس کا حصہ بھی اولاد پاتی ہے، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے جو بھی ہو۔ والدین کو دیکھیں اللہ تعالیٰ جن کے والدین کے پاس اگر مال ہے تو وہ اپنے بچوں کو جو ہے بغیر محنت کو وراثت مل جاتی ہے، تو اس لیے پھر منہ سے نکلتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں بھی تیری نعمت، اس نعمت کا بھی شکر کروں جو تو نے مجھ پر کی ہے اور جو میرے والدین پر بھی کی ہے۔ اب اس پہ جو چوٹی کی آیات ہیں ان کو لے لیتے ہیں۔ آیت نمبر جو ہے وہ 23 ہے سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 17 کی 23 اور 24۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے رب نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکا فیصلہ کر دیا ہے، پکا حکم کر دیا ہے، صاف صاف حکم دے دیا ہے، فیصلے کر دیا ہے کہ میری ساتھ صرف میری عبادت کی جائے گی، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے گا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ پہنچے تم میں سے ان میں سے بڑھاپے کی عمر میں ایک یا دونوں میں سے ایک یا دونوں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو تم نے کسی بات پر اف بھی نہیں کہنا۔ اللہ اکبر، بہت بڑا امتحان ہے، اللہ ہمیں معاف کرے، جو کمیاں کوتاہی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ جن کے والدین ہیں آج ہی اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور جن کے چلے گئے ہیں ان کے لیے بڑی دعائیں کریں، بڑی دعائیں کریں، یقین جانیں۔ ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، ولا وقل لہما قولا کریما، اور ان کے لیے ہمیشہ خوبصورت بلی بات کرنی ہے، احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے ہر وقت نرمی کے ساتھ اپنے بازو جھکائے رکھو، جھکے رہو ان کے سامنے، اکڑ کر مت کھڑے ہو، اور دعا کیا کرو کہ اے میرے پروردگار ان پر رحم کر، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالتے ہوئے مجھ پر رحمت اور شفقت کی۔ اللہ اکبر۔ کچھ حدیثیں لے لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا نمبر ہے 3545، یہ صحیح، یہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، حیب و حاصر وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے کے لیے آئے، اور آپ نے پہلے ممبر کی پہلے سٹیپ پر قدم رکھا، پھر دوسرے پر رکھا، اور تیسرے پر رکھا، اور 3 دفعہ آمین کہا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے خلاف توقع آج ایسا کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے، اور انہوں نے کہا اس شخص حیب و حاصر وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور پھر وہ مجھ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر فرمایا کہ خاک آلود و ناک اس شخص کی، یعنی حیب و حاصر وہ شخص تباہ و برباد ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اس کی مغفرت کیے ہوئے بغیر گزر جائے، یعنی وہ اللہ کے سامنے جھکے نہ۔ رمضان جو ہے اللہ کی رحمت کا مہینہ۔ اور پھر فرمایا ناک خاک آلود ہو اس شخص کی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا ہو اور پھر ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت کا مستحق نہ بن سکا۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث لے لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5971 حدیث کا نمبر ہے، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟
فرمایا تیری ماں. اس نے کہا اس کے بعد کون ہے؟ تو آپ نے آپ سے سن فرمایا کہ تیری ماں. اس نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. 3 دفعہ ماں. پھر فرمایا اس کے بعد فرمایا تیرا باپ. اللہ اکبر. یعنی سارا کریڈٹ، گولڈ میڈل، سلور میڈل اور جو ہے برونز میڈل بھی ماں کو مل گیا، اور باپ کو آخر میں جا کے ایک سنت مل گئی. ماں کا اتنا بڑا حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے صحیح بخاری کی 5975، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام کر دی ہے، اور والدین کا حقوق نہ دینا، یعنی دونوں کے بارے میں پھر یہ لفظ آتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، 1900 نمبر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. اگلے لیتے ہیں کچھ لفظ. وذل قربا، قریب کے لوگ جو ہیں. القربو جو ہے کاف رے بے مادہ قرآن میں 96 مرتبہ ہے. القربو قربن و قربانن، کسی کے قریب ہو جانا. مکان، زمان، اس کے لیے آتا ہے حفاظت اور قدرت، سب کے متعلق استعمال ہوتا ہے یہ قرب کا لفظ. قریبی رشتہ داروں اور قرابت داروں کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے گا، کیونکہ آیت وہی چل رہی ہے. والجتامہ، اور جتامہ کا لفظ جو ہے الیتم مادہ یہ تے میم ہے، اور یہ کلمہ قرآن میں 23 مرتبہ آیا ہے. الیتم کے معنی ہے نابالغ. الیتم نابالغ بچے کے لیے آتا ہے جو شفقت پدری سے یعنی باپ کی محبت سے، شفقت سے محروم ہو جائے. انسان کے علاوہ دیگر حیوانات میں بھی یتیم کا اعتبار ماں کی طرف سے ہوتا ہے. مجازاً ہر یکتا اور چیز جو عربی میں یتیم کھلاتی ہے، جو اکیلی رہ جائے، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. اچھا، ایک چیز جو ہے یتیمی کب تک چلتی ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مانگنے والے سائل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. اس پر میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ موضوع بہت لمبا ہو جائے گا. تو وہ ماشاءاللہ بڑی عمر کے بھی ہوتا ہے کہ جی وہ یتیم کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کلیئر کیا. ابن داؤد کی روایت ہے 2873. آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد رکھی کہ بلوغت کے بعد کوئی یتیمی نہیں ہے. ہاں، جب بلوغت آگے بالغ ہو گئے پھر یتیمی کوئی نہیں رہتی. السکون جو ہے مساکین والمساکین جو ہے اس لفظ آیا ہے. مساکین کا لفظ جو ہے السکون سے ہے، سین کاف نون سے. یہ کلمہ قرآن میں 69 مرتبہ آیا ہے. سکون کا مطلب ہے حرکت سے ٹھہر جانا. کسی جگہ رہائش تیار کرنے کے لیے بھی سکینت اختیار کرنا آتا ہے. اس سے تسکین بھی ہے جو دل کو سکون پہنچاتی ہے. المسکین من لا شیء لہو، وہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. اور فرمایا مسکین ہے جو پورے مہینے کی محنت کے بعد بھی اتنا نہ کما پاتا ہو کہ اپنے گھر کا خرچہ چلا سکے. تو یتیموں اور مسکینوں کے لیے زکوٰۃ ان دونوں کے لیے ہے. اور جو بڑے پور محنت کے باوجود نادار رہے اور بہت تنگی سے گزارا کرتے ہیں، وہ سب مسکین ہیں. کیونکہ ہم نے سورہ کہف میں پڑھا تھا وہ جو کشتی حضرت علیہ السلام نے پھاڑی تھی، اما السفینۃ وکانت لی مساکین، کہا کہ کشتی میں نے اس لیے پھاڑی تھی کہ وہ مسکینوں کی تھی، اور بادشاہ ثابت والی کشتیوں کو جو ہے نا وہ لے لیتا تھا، چھین لیتا تھا. ترمذی شریف کی ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ. اللہ اکبر. اور مسکینی کی حالت میں وفات دے، اور قیامت کا دن اللہ مسکینوں کے ساتھ اٹھانا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم کے درمیان بحث و تکرار ہوئی. جنت نے کہا کہ میرے اندر کمزور اور مسکین داخل ہوں گے. جہنم نے کہا میرے اندر ظالم اور تکبر کرنے والے داخل ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا، جہنم سے کہا کہ تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے جس سے چاہوں گا انتقام لوں گا. اور جنت سے کہا تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے جس کو چاہوں گا اس پر رحم کروں گا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، قولو قول سے ہے. یہ بات کافی دفعہ یہ ہو چکا ہے کیونکہ میں پروگرام کو مکمل کر لوں. للناس، میں نے کہا تھا للمؤمنین، مومنوں کے لیے. ناس، الناس جو ہے لوگوں کے لیے. اور کہو لوگوں کے لیے حسنہ، یعنی حسن سلوک والی بات، اچھی بات. صحیح مسلم کی حدیث لے لیتے ہیں. ملاقات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہرے کو خوبصورت رکھنا چاہیے. لوگوں سے ملاقات کرتے وقت ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھنا. یہی چاہے ہو کہ تم اپنے بھائی کو اچھے چہرے کے ساتھ مل لو. کچھ نہیں بھی ہے نا تو اچھے چہرے کے ساتھ ملنا، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، یہ بھی نیکی ہے. ایک اچھا قول جو ہے وہ بھی صدقہ بن جاتا ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرنا. یقومو کاف و میم سے یہ کلمہ 660 مرتبہ ہے. قامہ یقومو قیامن، قائم کرنا، استقامت. اور اس سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال تو ہے، قائم کرنا، استقامت کا لفظ آتا ہے. الصلاۃ سوات لام واو سلو، یہ لفظ قرآن میں 99 مرتبہ آیا ہے. الصلاۃ، بہت سے اہل لغت کا خیال ہے کہ صلاۃ ان کے معنی دعا دینے کے ہیں.
صلیت علیہ، میں نے اسے دعا دی۔ الصلاۃ جو کہ ایک عبادت مخصوصہ ہے، اس کی اصل بھی دعا ہی ہے۔ نماز جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم، دعا سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر، اس کے بعد اللہ دکھا دے سیدھا راستہ۔ تو نماز چونکہ دعا پر مشتمل ہے، اس لیے اس کو بھی صلاۃ ہی کہا جاتا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء آیت 103 ہے کہ بے شک اللہ نے نماز کو مومنوں پر فرض کیا ہے، مقرر وقت پر پڑھنا اور اس کی شرائط کے ساتھ پڑھنا۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت 2 اور 9 میں آتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو مومن ہے نا وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، خشوع اور نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ واقیموا الصلاۃ اور وآتوا الزکاۃ، آتا جو لفظ ہے الف تے یہ سے ہے، 549 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ الاتیان کے معنی ہے کسی چیز کو باصورت آ جانا، یعنی جو عطا کرنا ہوتا ہے اس کے لیے بھی آتا ہے۔ الزکوٰۃ، زا کاف اور واو اس کا روٹ ہے، تزکیہ کرنا۔ الزکوٰۃ کا اصلی معنی ہے کسی چیز کا بڑھانا، اللہ کی برکت بڑھتی ہے زکوٰۃ دینے سے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو تمہیں لگتا ہے مال کم ہو رہا ہے، حالانکہ وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، اور جو تم سود سے حاصل کرتے ہو تمہیں لگتا ہے بڑھ رہا ہے، وہ بے برکتی ہے، کم کرتا ہے۔ کس چیز کا پھلنا پھولنا اس کے لیے آتا ہے۔ زکوٰۃ یعنی وہ حصہ جو مال اللہ نے دیا ہے اس سے وہ ایک مقرر حصہ یعنی 2.5% دے کر اس کو پاک کر لیجئے۔ اور اسی طرح تزکیہ نفس کے لیے بھی آتا ہے۔ سورہ الاعلیٰ سورہ نمبر 87 آیت 14 میں آتا ہے قد افلح من تزکیٰ، کہ فلاح اس نے پائی جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، اپنے کو پاک کر لیا۔ دوسرا جو ہے تزکیہ بالمال کے لیے بھی آتا ہے، جو 2.5% ہم دیتے ہیں، اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ زکوٰۃ کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب بتایا ہے اس کے مطابق۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اللہ فرما رہے سورہ مومنون میں کہ بے شک فلاح پا گئے مومن، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 8 ہے، آپ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دو کہ بے شک اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، اللہ فرما رہے ہیں کہ وعدہ تو کر لیا تھا انہوں نے، لیکن اے بنی اسرائیل تم میں سے پھر بہت سارے لوگ منہ پھیر گئے۔ مادہ جو ہے واو لام یہ سے ہے، 232 مرتبہ آیا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کا اقرار کر کے پھر اس سے پھر جانا۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، تم میں سے قلیل بہت تھوڑے رہ گئے جنہوں نے وعدے کی پاسداری کی، باقی سب پھر گئے۔ وانتم مورزون آخری لفظ ہے، اور تم اعراض کرنے والے تھے، تم منہ پھیرنے والے تھے۔ الرزو جو ہے چورائی کے لیے بھی آتا ہے، طول عرض کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ اعراض کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ الارزو کا عارضہ مرض کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ارزن جو ہے وہ عرض کرنے کے لیے بھی آتا ہے، اور جو ہم وہ لکھتے ہیں درخواست اسکول میں لکھتے ہیں الارض، اپنا نام لکھتے تھے کہ میں عرض کر رہا ہوں، تو اعراض کرنا بھی اسی سے ہے۔ بہرحال الحمدللہ یہ آیت مکمل ہوئی۔ اللہ اکبر، میں تو ایک بات کہوں گا کہ یقین جانیں یہ آیت پہ شاید 2 گھنٹے بھی بات کی جائے تو کم ہے، اتنی زبردست آیت ہے۔ بہرحال جتنا وقت تھا پھر بھی وقت زیادہ لگ گیا، اب آیت کا صرف ترجمہ کروں گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب عہد کیا، میثاقا، اللہ فرمانا کہ جب ہم نے عہد کیا، لیا، میثاق پکا وعدہ، بنی اسرائیل سے، لا کہ نہیں، تعبدونا تم عبادت کرو گے، الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، کسی کی بندگی نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وذیل قربا، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے، والمساکینی، اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے، اچھا سلوک کرو گے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے لیے خوبصورت بات کہو گے، کول خوبصورت ہوگا، واقیموا الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو گے، وآتوا الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو گے، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر ماں سوائے کچھ لوگوں کے سب پھر گئے، وانتم مورزون، اور تم تھے اعراض کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ ساری آیت اپنے اندر جذب کر لے۔ یہ شریعت جو ہے یہی محمدی ہے الحمدللہ۔ ان سے بھی کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام پہ بھی شریعت اتری تھی، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اب قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ اس قرآن کا ایک لفظ اپنے اندر جذب کر لیں۔
اس آیت کو اپنے اندر جذب کر لیں کہ یہ بڑی زبردست آیت ہے اور اس میں بہت سارے فرائض کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، اس کا صحیح فہم اور سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق بھی اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا